بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین رات پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے 6 ماہ سے سرد مہری چل رہی تھی. اس دوران غیر سرکاری سطح پر پاکستان کے جوہری پروگرام پر بھی انگلی اٹھائی گئی. 8 F-16 طیارے دینے سے بھی انکار کیا گیا. کولیشن سپورٹ فنڈ سے $45 کروڑ کی کٹوتی بھی کی گئی اور پاکستان کو بار بار ڈو مور کے احکامات بھی جاری کیے گئے. لیکن تعلقات کی اس خرابی کا کلائمیکس 21 مئی ہفتے کے دن 4:30 بجے لکھا گیا. امریکہ نے ڈرون کے ذریعے بلوچستان کے ضلع نوشکی کے قصبے احمد وال میں ہائی وے پر چلتی ہوئی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. گاڑی میں 2 لوگ سوار تھے، ڈرائیور محمد اعظم اور ولی محمد. گاڑی سے ولی محمد کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ برآمد ہوا. امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ولی محمد دراصل تحریک طالبان افغانستان کے سربراہ ملا اختر منصور ہیں. یہ امریکہ کی طرف سے بلوچستان میں پہلا اور پاکستان کے کسی سیٹل ایریا میں دوسرا ڈرون حملہ ہے. اس حملے کے بعد صدر اوباما نے اعلان کیا پاکستان سمیت جہاں بھی امریکی مفادات کو خطرہ ہوگا وہاں کارروائی کریں گے. ولی محمد یا ملا منصور کی ہلاکت کے بعد چند چیزیں سامنے آئی. یہ چیزیں یا یہ نقطے ہمارے لیے مستقبل میں بہت اہم ہیں، چنانچہ ان پر بات کرنا ضروری ہے. پہلی اہم چیز، واقعے کو 55 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ریاست ابھی تک یہ تصدیق نہیں کر سکی کہ مرنے والا ملا منصور تھا یا پھر ولی محمد. اگر یہ معلومات کی کمی ہے تو بھی افسوسناک ہے اور اگر یہ سفارتی کنفیوژن ہے تو بھی دکھ کا مقام ہے. دوسرا نقطہ، اگر ملا منصور کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور ID کارڈ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے شناختی کاغذات کا سسٹم انتہائی کمزور ہے اور اس کمزوری کا فائدہ طالبان کے لیڈر تک اٹھا سکتے ہیں. تیسرا نقطہ، طالبان افغانستان، ایران اور پاکستان تینوں ملکوں میں آزادانہ گھوم سکتے ہیں. یہ نقطہ ہمارے سیکیورٹی فیلئر کو ظاہر کرتا ہے. چوتھا نقطہ، طالبان اس قتل کا بدلہ ضرور لیں گے اور یہ بدلہ پاکستان کو ہر صورت نقصان پہنچائے گا. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ پانچواں نقطہ، یہ واقعہ ایبٹ آباد 2 ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نام کی ایٹمی طاقت ہیں. ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین کی پامالی سے نہیں روک سکتے. چھٹا نقطہ، امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن اور پاک چین اقتصادی راہداری دونوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ یہ اب ان علاقوں کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں یہ دونوں منصوبے پروان چل رہے ہیں. ساتواں نقطہ، ڈرون حملے میں گاڑی اور لاشیں جل گئیں لیکن پاسپورٹ بچ گیا. کیوں اور کیسے؟ اور آٹھواں نقطہ، ملا منصور ایران سے آیا، امریکہ نے ایران میں اس پر حملہ نہیں کیا. کیوں؟ کیا ہم اس قدر کمزور ہیں؟ خواتین رات، پاک امریکہ تعلقات کی یہ سرد مہری، یہ اختلافات ایک نئے بحران کا پیش خیمہ ہے. اگر ہاں تو کیا ہمارے سیاستدان اس حقیقت سے واقف ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم صاحب کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. طارق پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں اور لاہور میں جوائن کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا افیشل سٹانس کیا ہے؟ یہ ولی محمد تھا یا ملا منصور تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارا آفیشیل سٹینس تو وہی ہے کہ یہ پاکستان کی سوورن باؤنڈریز جو ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے اور پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو سفیر ہیں امریکی ان کو بلا کے مراسلہ بھی دیا گیا ہے اور بہت غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک 20 سال سے پالیسی چلتی آ رہی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے اس میں کچھ سکون تھا کیونکہ ہم بڑے بھرپور اپنے ایکشنز کر رہے تھے جو بھی جاری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ایکشنز کے باوجود یہ جو سانحہ ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری مرنے والا ولی محمد ہے یا ملا منصور؟ جی، اس کے اندر کچھ ہم رسپانسبل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ذرا انویسٹیگیشنز تفتیش مکمل ہو جائے کیونکہ وہاں سے ایک پاسپورٹ ملا ہے، ایک ID کارڈ ملا ہے. وہ ID کارڈ بھی صحیح سلامت ہے، پاسپورٹ بھی صحیح سلامت ہے، گاڑی بھی جل گئی، لاش بھی جل گئی. تو ہم وہ DNA کے ٹیسٹ کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم بیان جاری کریں اس کے پیچھے حقیقت ہو، کوئی مفروضہ نہ ہو. تو اس وجہ سے تھوڑی سی محتاط طریقہ کار سے حکومت آگے چل رہا ہے. یہ فرمائیے گا ولی محمد کو ٹریس کر لیا آپ نے؟ جی، میرے خیال میں اس وقت انویسٹیگیشنز جاری ہیں اور انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تمام جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. چمن میں جو ان کا ایڈریس تھا وہ غلط ثابت ہوا، وہاں پہ ولی محمد نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں رہتا تھا.
کراچی میں جو فلیٹ تھا وہاں 4 سال پہلے ایک ولی محمد آیا تھا جس سے خریدا گیا تھا فلیٹ, اور وہ ولی محمد نہیں ہے جس کا شناختی کارڈ کے اوپر تصویر لگی ہوئے. تو اس کا مطلب دونوں جگہوں پہ ولی محمد. اسی وجہ سے ووٹر لسٹوں میں ولی محمد ہے, اس کے 11 بچے ہیں, لیکن نہ وہ 11 بچے نظر آ رہے ہیں نہ ولی محمد نظر آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کچھ تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی ایسی ارسپانسبل بات نہ کی جائے جس کے بعد ہمیں بیک ٹریک. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ضرور ٹائم لیں, اور گورنمنٹ کو ٹائم لینا چاہیے, بہت بڑی ظاہر آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن 56 گھنٹے بعد بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے بہت جلد, کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ میں تھوڑا وقت لگتا ہے, تو انشاءاللہ وہ اس کے جو وہ سیمپلز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ اس وقت ان کے اوپر باقاعدہ اس کا ہو رہا ہے انالیسس, تو بہت جلد جو بھی سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتا تھا پاکستان پہ کہ پاکستان کے اندر طالبانز کا نیٹ ورک ہے, کوئٹہ شورا ہے, یہاں پہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں. کراچی میں عبدالغنی ملا برادر کو گرفتار کر لیا گیا, ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا, القاعدہ کا لیڈرشپ یہاں پہ پاکستان سے دریافت ہوگی, اس کے علاوہ سارے شہروں کے اندر اس قسم کے آپریشن ہوتے رہتے ہیں. آج یہ ایک ڈرون حملے کے ذریعے امریکہ نے ثابت نہیں کر دیا کہ واقعی پاکستان ایک بہت ہی کمزور ریاست ہے اور یہاں پہ طالبان کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو ایسا دیکھیے, امریکہ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور وہ جو کوڈریلیٹرل گروپ بنا ہے اس کی ذمہ داری, جس میں پاکستان ہے, افغانستان ہے, امریکہ ہے اور چین ہے, جس کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں, اور اس میں مسلسل کوشش یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آگے بڑھے, تو پھر انہیں جسے کہتے ہیں نا کہ اس قسم کی کارروائیوں سے پہلے پاکستان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ نے اس قسم کا وار کرنا ہے تو پھر اس پروسیس کو آپ کو ترک کرنا ہوگا. اب امریکہ چاہتا کیا ہے؟ یہ مکسڈ سگنلز جو کل کا واقعہ ہے اس سے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں. پاکستان کو اپنا وہ حلیف بھی کہتے ہیں اور پاکستان پر اعتماد کا فقدان کا اظہار بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرتے, انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. اب بات یہ جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں, انہیں حملے کے بعد اطلاع ملی کہ ایسا ہو چکا ہے. صرف اطلاع دی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کیا انہیں اعتماد میں لیا گیا, پیش کی اور انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی, یا جو آج وہ احتجاج کر رہے ہیں دفتر خارجہ میں وہ صحیح ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس وقت پوزیشن جو ہے ابہام ہے, گو مگو کی صورتحال ہے. ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ اس پر کلیئرٹی سے بات نہیں کر رہا. تو آپ یہ سمجھتے سر کہ یہ ایک تھریٹ ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ, اور ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے جس پہ پوری لیڈرشپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے مستقبل میں کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے, کیا لاہے عمل ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیے, آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آگے بڑھنا کیسے ہے. امریکہ نے اور ان کے حلیفوں نے, نیٹو الائز نے ایک عرصہ دراز افغانستان میں عسکری قوت کے ذریعے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, ملٹری سرچ ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے, دھماکے ہوتے رہے. کابل جو دارالخلافہ ہے وہاں بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہیں. پھر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ نہیں, ہمیں ریکنسائل کرنا ہے, وہ ایلیمنٹ جو بات کرنے کے لیے تیار ہے اس سے انگیج کرنا ہے. اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا, اگر آپ نے انگیج کرنا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کی کاروائیاں روکنی ہوں گی, اور اگر اس قسم کی کاروائی کو آپ نے فروغ دینا ہے تو پھر آپ ڈائیلاگ پروسیس کو ترک کر دیجئے. اس کا مطلب ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا. تو ٹھیک ہے سر, شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے طارق پیرزادہ صاحب کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی, ایک پاکستان کو ایک کمزور ریاست ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران سے وہ آئے, 600 کلومیٹر پاکستان میں وہ ٹریول کرتے رہے, پاکستان میں 600 کلومیٹر بعد جا کے ان کو ہٹ کیا گیا. اگر وہ ان کو مارنا چاہتے تھے تو تفتان بارڈر پہ مار دیتے, ایران کے اندر مار دیتے. تو یہ کیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ؟ دیکھیں, جس طرح میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرون حملے ہوتے کس طرح ہیں. اب تو ایسے ہی بہت سے لوگوں کو پتہ
پتہ لگ چکا ہے، لیکن میں اس کا ظرف عوام کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈرون حملہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمین پر اس جگہ جہاں پر حملہ ہونا ہے وہاں سے انٹیلیجنس نہ دی گئی ہو، وہاں سے گائیڈنس ملتی ہے، اس کے بعد ڈرون حملہ وہاں پر ہوتا ہے. وہاں سے ہیل فائر میسائل جو ہیں، ہیل فائر میسلز، یہ ایک ڈرون حملہ نہیں تھا. اٹ واز اے فلیٹ آف ڈرون پلینز. یہ ڈرون جہازوں کا ایک بڑا حملہ تھا جس کے اندر یہ ملا منصور مارا گیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جھوٹ بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوچ کا انداز ہو، لیکن میرا خیال ہے صدر اوباما سے زیادہ جھوٹ پاکستان کے حکمران بولتے ہیں. اور میں ذرا اس طرف بڑا جلدی سے آنا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور سے دیکھیں، 56 گھنٹے کا آپ نے ذکر کیا. اب سے 12-14 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے خود نہیں بیان دیا، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا ہے. پہلی تو بات غور سے دیکھ لیں، ورنہ شاید وہ ابھی تک بھی خاموش رہتے. پھر انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا میاں صاحب نے. انہوں نے کہا ہاں پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ہلکے سے کہہ کے جس طرح چودھری شجاعت صاحب آہستہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں ایسے کر کے انہوں نے گفتگو ڈال دی. دل کا علاج کرانے گئے ہیں لیکن میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں. میاں صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جو جھوٹ بولے ہیں ان میں یہ جھوٹ سر فہرست ہے کہ انہیں اس حملے کا بالکل علم نہیں تھا، بلکہ حملے کے بعد علم ہوا ہے. یہ بات اگر وہ 24 گھنٹے پہلے کرتے، یعنی کہ حملے کے 1-2 گھنٹے کے بعد، اور کہتے کہ یہ حملہ، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا وزیر اعظم کی اجازت سے؟ بالکل اجازت سے. لیکن سر اور میں اس سے پہلے بھی کہہ دوں، میں اپنے آپ، اگر اجازت دی ہے تو میرا خیال ہے پھر تو یہ بہت بڑی حماقت ہے جی پاکستان کی طرف سے. اس کا تو ہمیں نقصان ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ 2 دن پہلے کا بیان دیکھیں سرتاج عزیز کا، یا 3 دن پہلے کا، تو اس نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں لیکن طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے، ہماری بچھائی ہوئی میز پر نہیں آ رہے. اور 2-3 دن کے بعد یہ کہیں سے بقول خبروں کے وہ داخل ہوتا ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے. تو اس میں ہم کس حد تک شامل ہیں اس کا فیصلہ تو آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے کہ اب یہ فیصلہ تو طالبان نے کرنا ہے. اگر وہ اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان اس کے اندر شامل ہے تو ہمارے لیے روبینہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک چیز اگر آپ اجازت ہے تو کنفرم کر لوں ان سے. یہ فرمائیے گا سر کہ یہ اجازت تھی پرائم منسٹر صاحب کو پتا تھا پہلے یا واقعی بعد میں اطلاع دی گئی آپ کو؟ دیکھیے طارق پیرزادہ صاحب نے جو تھوڑی سی گفتگو میں جھوٹے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیا انہیں تو میں اگنور کر دیتا ہوں. اور جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ہمارے صدور، ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، یہ اس کو بھی میں اگنور کیے دیتا ہوں کیونکہ یہ مناسب بات نہیں کسی پاکستانی کے لیے کہنا ہم اپنی تصدیق کر رہے ہیں یہ تمام گفتگو کر کے. تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جس وقت یہ ڈرون کا حملہ ہو چکا تھا، فوجی ذرائع سے بھی، ابھی میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے وہاں سے بھی پتہ کیا، اور چیف کی طرف سے بھی یہی بات ہے جو باقاعدہ سامنے نہیں آئی مگر ان کے پروگرام میں جو کہا گیا ہے کہ ان کو بھی خبر دی گئی اس حملے کے بعد. تو اگر چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھی حملے کے بعد فوجی ذرائع کے ذریعے خبر دی گئی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اگر سفارتی ذرائع یا پولیٹیکل ذرائع کے ذریعے دی گئی خبر، تو کیا دونوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہنا مناسب نہیں ہے. جو حقیقت ہوئی ہے، انہوں نے ڈرون کا حملہ کیا ہے، 20 سال سے حملے ہم پہ ہو رہے ہیں. افسوسناک ہے کہ ایک دوسرا ملک ہمارے اوپر حملہ کر کے 2 لوگوں کو مار کے گاڑی کو جلا کے سب کو تباہ کر کے پھر ہمیں اطلاع دیتا ہے. یہ تو ہمارے لیے مزید افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے ہمیں اطلاع دینا بھی قابل نہیں سمجھے. اس قابل بھی میں نے تو آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ 20 سال سے ہمارے ہاں چل رہے ہیں ڈرون کے حملے، لیکن جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. اور ہمارا یہ قوی یقین تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے جو آپریشن شروع کیے ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں رہ گئی امریکہ کے پاس کہ وہ ڈرون حملے کرے. جب ہم خود اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو انفارمیشن شیئر کریں. اگر ہم ضرب عضب کر سکتے ہیں، ہم کراچی کے اندر لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ لیکن ان کا آنا اور حملہ کرنا یہ قابل مذمت ہے اور بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں؟ اگر یہ کمزوری ہے تو کس کی کمزوری ہے؟ ریاست کی کمزوری ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری ہے، اوور آل پوری نیشن کی کمزوری ہے، کس کی کمزوری ہے؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ پیرزادہ صاحب کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں کہ یہ حملے ممکن نہیں ہیں جب تک کہ گراؤنڈ انٹیلیجنسز کے ساتھ کمبائن نہیں ہوتی. اس کے بغیر یہ حملہ ممکن ہی نہیں ہے. گراؤنڈ سے جو انٹیلیجنس شیئر کی جاتی ہے اس کی وہ تو موبائل تھا گاڑی میں، اور موبائل پہ جو بھی ہے وہ موبائل کوئی رکھتا ہے گاڑی میں نا.
آپ تو مجھ نہیں، سے بہتر جانتے ڈرائیور ہیں، کے پاس موبائل تھا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون سے طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس کے اندر گراؤنڈ انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اگر اس کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو پھر یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اگر ہم ان کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، ان کا تو دشمن تھا، انہوں نے ہر جگہ جا کے مارنا ہے. یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، ٹائم پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے. ہماری اتنی زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کو یہ تو پتا ہے کہ آپ نے رات کو کھانا کہاں کھایا ہے، آپ جو کس سے ملنے گئے آج. یہ جب ان چیزوں سے نکلیں گے، اس ہال سے باہر آئیں گے، یہ جو پروسیکیوشن میں لگے رہتے ہیں سارے دن اپنے لوگوں کی جاسوسیاں کرنے میں، میرے خیال میں اگر یہ چھوڑ کے جو اصل ان کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو کافی بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. لیکن افسوسناک واقعہ ہے اور ہماری سوورنٹی کے خلاف ایک واقعہ ہے. اس پہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسمبلی کے اندر لے کر آئیں. روبینہ صاحب، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شہری ہے وہ افغان نیشنل ہے. پہلی بات تو یہ پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہے، جس میں پاکستان کے اس نے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، کراچی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، چمن کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. ہماری ایجنسیز آج تک اندازہ نہیں لگا سکی، ویریفائی نہیں کر سکی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ڈیٹا میں اتنے فلاس ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی چیک نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرا، وہ پاکستان آ کے اس کے بعد اس نے دوسرا بارڈر کراس کیا، وہ ایران چلے گئے اور ایران سے پھر وہ واپس پاکستان آئے اور اس کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں بارڈر فراجائل ہیں. یہاں پہ کسی کی کوئی سیکیورٹی انٹیکٹ نہیں. حد تک تو ٹھیک ہے کہ بھئی انٹیلیجنس شیئرنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے شکوک و شبہات جو ہیں آپ کے ضرور ہوتے ہیں کہ جب ایک اتنا مطلب ڈرون کے حملے کے بعد جب گاڑی بھی جل جائے، باڈیز بھی ان آئیڈینٹیفائبل ہو جائیں، تو اس کے باوجود مطلب پاسپورٹ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ بھی کاغذ کا ہی بنا ہوتا ہے، یہ چلیں کسی اور تھوڑے میٹیریل کا بنا ہوتا ہے، اس میں ساری ڈیٹیلز کہ وہ کہاں سے انٹر ہوئے تھے، کہاں سے اندر چلے گئے. تو یہ تھوڑا سا اس میں مجھے بھی جو ہے ڈاؤٹس ہیں. مجھے بریک لینے دیں لیکن ایک نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تینوں مہمانوں کے سامنے کہ کم از کم ہمیں اپنے نادرا کی تعریف ضرور کرنی پڑے گی کہ وہ ایسے زبردست قسم کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بناتے ہیں وہ کہ ڈرون کے حملے میں بھی گاڑی جل جاتی ہے، لاشیں جل جاتی ہے، لیکن پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو کچھ نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا پیزا صاحب کے آئی ڈی کارڈ بچ گیا، پاسپورٹ بچ گیا، لاشیں جل گئی، گاڑی جل گئی، اور اس کے بعد یہ کہ فلم بن گئی اس کی، اور بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی بندہ نہیں، بشر نہیں، ایک گاڑی ہے جس کو آسمان سے ایک ڈرون آیا اور وہ ٹھا کر کے اس نے اڑا دیا، فلم بھی بن گئی اور فلم ریلیز بھی ہوگی. اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے سر؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے اگر ہیل فائر میزائلوں سے تباہ کی گئی ہوتی اور وہ بھی جہازوں کے ایک بیڑے نے اس کو تباہ کیا ہوتا تو اس کی آئرن کے، اس کی لوہے کے ڈھانچے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوتے. ویسے میلٹ کر گیا وہ چلیں کسی نے محبت سے بڑے طریقے سے وہ تصویر بنا کر جاری کر دی ہے اور ملک کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت پاکستان اس بات کی تحقیق کر رہی ہے، جبکہ امریکہ سے اب اس کی تحقیق ہونا باقی نہیں ہے. صدر اوباما نے ویتنام میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور میں یہ بھی کہا ہے کہ اور جہاں جہاں امریکی مفادات کو خطرہ ہوگا ہم یہ کریں گے. اچھا، یہ وہ پالیسی ہے جس کا کیانی صاحب کو بھی علم تھا، راحیل صاحب کو بھی علم ہے، زرداری صاحب کو بھی علم تھا، مشرف کو بھی علم تھا اور موجودہ وزیر اعظم کو بھی علم ہے کہ امریکہ جس وقت دیکھے گا کہ یہاں پر انہیں ضرورت ہے کسی کارروائی کی، وہ کریں گے. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی نیوی، ایک پروگرام میں شاید لطیف صاحب نے اور ہمارا سیٹلائٹ سسٹم، جی چینی آپ کو بتانے کے لیے حضرت بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہم کسی بات کے جواب میں کوئی ایسی ابتدائی تیاری کر سکتے ہیں کہ مثلا اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ کا یہی خوف تھا نا کہ اگر ہم نے اس کو پکڑا تو اس کے بعد ہمارے خلاف طالبان کو کارروائی کریں گے. اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جتنی کارروائیاں پاکستان کے خلاف اس کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں، پاکستان بالکل تباہ ہو گیا اس کے اندر. چنانچہ اگر ہم اس کو پکڑ کر دے دیتے تو کم از کم ایک سوورنٹی کے جو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں پتا تھا 100% ہے. ہلری کلنٹن ذرا سن لیں، جو غلط ہے آپ نہیں، وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن اگر آپ ہلری کلنٹن کا پچھلا انٹرویو دیکھ لیں سر، وہ ہماری نااہلی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ 8 سال سے پاکستان کے اندر. اصل میں ہلری کلنٹن بھی نااہل عورت ہے، لیکن اس نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا قابل ہے. مصیبت یہ ہے اور اس کے اندر ایک اعتماد اور معلومات ہیں اصل میں. چونکہ دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جھوٹ بولنے والوں کی کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی.
وہ آپ کا خیال ہے کہ جو امریکن بولیں گے وہ سچ بولیں گے اور ہم جو بولیں گے وہ جھوٹ بولیں گے؟ اس مسئلے پر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے آپ کو ابد تک کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں. جھوٹ کون بول رہا ہے؟ میاں نواز شریف اور اس کی حکومت بول رہی ہے. روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر فرض کر لیتے کہ واقعی وہ ایران سے آیا اور پاکستان کے اندر 600 کلومیٹر چل کے وہ احمد وال پہنچے اور وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا، اگر امریکنز کو پتا تھا یہ سب، کیونکہ وہ ٹریک کر رہے تھے نا ان کو، اس کے بغیر تو ان کو نہیں معلوم کہ کب وہ بارڈر کراس کیا انہوں نے، کون سی گاڑی لی انہوں نے، کس جگہ پہ وہ پہنچے، تو اس کا مطلب پیچھے باقاعدہ جاسوسی کی جا رہی تھی. ایران میں کیوں نہیں ہٹ کیا گیا ان کو؟ دیکھیں یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایران میں کیوں نہیں ہٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہماری تو ایک ہسٹری بھی رہی ہے کہ ہماری سوورنٹی کے اوپر کافی دفعہ وہ اس طرح کے حملے کر چکے ہیں، اور ایران کا اگر honestly speaking دیکھا جائے ایران ریٹیلیٹ ہمارے بارے میں ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی کر لیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بولا کہ ایک تو شناختی کارڈ کا بالکل انٹیکٹ ہونا، اس کے ٹریول ڈیٹیلز کا نیچرلی پاسپورٹ سے ہی آپ نے اندازہ لگایا نا کہ انٹری کس وقت کی، کہاں سے کی، کدھر کی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس بیابان میں فلم بھی بن جانا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں میچ نہیں کرتی، ایویڈنس جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا. تو اس کے لیے میرے خیال میں حکومت کو ایک فوری طور پہ اپنی سب جو جماعتیں ہیں پولیٹیکل اس کی اونرشپ لیں اور اس کا سب کو بٹھائیں اور ایکسپلین کریں، ان کیمرہ بریفنگ کریں بے شک، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت بڑی مجبور ہے. انگورڈا کا آپ کو سامنے ہے کہ وہ ٹویٹر کے ذریعے دوسرے ملک کو دے دیا گیا، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اور اب وزارت داخلہ چیخ رہی ہے کہ جی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اور اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے وزیر داخلہ اور وزارت دفاع اس پہ مکمل طور پر خاموش ہے. وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور ہیں بیسیکلی. بالکل. دیکھیے میں نے آپ سے یہی بات کی نا کہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم بھی آپ کا کمزور ہے، وہ پولیٹیکل جو امپاورمنٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، لیکن اب اگر حکومتیں ہی اپنے آپ کو اس طرح سے کمزور ظاہر کریں گی، پولیٹیکل سٹرنتھ نہیں شو کریں گی، پولیٹیکل اونرشپ نہیں لیں گی، تو پھر یہ بات جو ہے جو اب تھوڑی ہے شاید بڑھ بھی سکتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر ایک ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تھا، وہ بڑا خوفناک واقعہ تھا. افغانستان سے ہیلی کاپٹرز آئے اور آ کے وہ ایک بڑا آپریشن کر کے اس کے بعد اسامہ بن لادن کی لاش اٹھا کے واپس چلے گئے. پھر انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم یہ کر گئے، اور پاکستان کی ریاست کو معلوم ہی نہیں تھا کہ افغانستان سے آ کے اتنا بڑا آپریشن ہو چکا ہے. سیم اسی طرح کہ وہ ہوا ایک بڑا واقعہ اور اس کے بعد وہ ہمیں اطلاع کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو سر ہماری ریاست کہاں ہے سر؟ دیکھیں ایبٹ آباد والے وہ جو سلسلہ تھا جس میں ہیلی کاپٹرز کے اوپر باقاعدہ ٹروپس جو ہیں وہ کئی گھنٹے ٹریول کر کے آئے، وہ اترے، انہوں نے حملہ کیا، قتل و غارت کی، پھر لاشیں اٹھائیں یا لاش اٹھائی اور پھر ہماری سرحدوں سے نکل گئے، اس کا موازنہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. یہ 20 سال سے پاکستان میں ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں. فرق یہ آیا ہے کہ حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے جس فریکوینسی کے ساتھ یہ حملے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوتے. بلوچستان میں پہلا حملہ ہوا، یہ سیٹل علاقے کا دوسرا حملہ ہے. ایک امتیازی وصف ہے اس بات کا کہ ان کی حکومت میں امتیازی وصف ہے یہ اس بات. چلیے آپ میں وہ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے طارق پیرزادہ صاحب نے تو جنرلز کا نام لے کے اور قیادت کا نام لے کے سیاسی قیادت کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا، ان کی بھی تذلیل کر دی، فوج کی بھی کر دی. یعنی ماسوا اس کے کہ یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی ہمارے رنگ کا آدمی ہے، چاہے وہ فوج میں ہو چاہے وہ سیاست میں ہو، وہ جھوٹا اور مکار ہے، اور جو سفید رنگ کا آدمی ہے وہ اس کا بہت شاندار ہے. اور اگر ہم اس کے خلاف یہ شبے کا بھی اظہار کریں کہ شاید انہوں نے کوئی نامناسب بات کر دی ہے تو ہم یہ سر ہمارا فیلئر ہے کہ ایران سے اگر فرض کریں کہ وہ آ گئے ہیں تو ہمارے بارڈر پہ ہم ان کو ٹریس نہیں کر سکے. شناختی کارڈ ان کے پاس اگر ہمارا ہے، پاسپورٹ اگر ہمارا ان کے پاس ہے تو ہم ان کو ٹریس نہیں کر سکے. جو حکومت کتنی مدت سے ان کے پاس ہے ہم اس کو ٹریس نہیں کر سکتے. چودھری صاحب یہ جو حکومت اس وقت خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں which are not adding up، جیسے سینیٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، وہ جل جانا، شناختی کارڈ کا بچ جانا. یعنی کیا ہوا اس پورے مارکے میں؟ پاکستان ڈسکریڈٹ ہوا، ایران ڈسکریڈٹ ہوا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کے نہیں، بالکل نہیں، یہ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کو ڈسکریڈٹ کرنے میں کس کا بینیفٹ ہے. اور جہاں تک یہ وہ تو اعلان کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایران سے آئے، تفتان بارڈر کراس کیا، ہمیں رینٹ کار لی،
उसके बाद हमने उनको हिट कर दिया। लेकिन हमारे पास भी तो आखिर हमें भी 1-2 दिन की तफ्तीश की मोहलत देना, अगर ये वाकई ऐसा है तो हम आके बता देंगे ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ और है, अगर पता चले कि वो पासपोर्ट जो था वो उस वक्त नहीं था, या ये पासपोर्ट कैसे बच गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दें इस बात को, ये तो जब चीजें वाज़ेह होंगी तो हम बता पाएंगे, इस वक्त मैं कोई भी बात करूंगा तो वो नामुनासिब होगी। लेकिन असल मामला वही है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पहले कहा है कि देखिए अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो इस इलाके को सेटल करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। यानी खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो तो बहुत साफ है। अमेरिका को बताएगा कौन? ये तो हमने अपना केस प्लीड करना है ना सर, हम हार रहे हैं ना, हम नहीं उनको कन्वे कर पा रहे कि जनाब ये अफगानिस्तान में छेड़छाड़ नहीं करें, लेकिन ईरान के साथ मामला खराब न करें, हमें चीन पाक की इक्तिसादी राहदारी बनाने दें, ये तो हमने एक्सप्लेन करना है उनको, हम सब नाकाम हो रहे हैं। 20-25 साल से वो इस मुलव्वस हैं इस जंग के अंदर और सेटल नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, हमारे साथ तो जो सहूबतें हैं और हमारी तो जो हमने पुरानी स्ट्रैटेजीज जो सही नहीं बनाई, उनकी दुरुस्त करने में जो नुकसान होगा वो सहना पड़ेगा। लेकिन उनको भी एक नजरिया देखना पड़ेगा कि 20-25 साल से जो काम सेटल नहीं हो रहा। एक और सवाल करके मैं फिर जाता हूँ पीरज़ादा साहब की तरफ। मुझे ये फरमाइएगा सर कि हमारे बहुत से दुश्मन ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। क्या हमारे अंदर इतनी जरूरत और हिम्मत है कि हम अफगानिस्तान के अंदर उनको टारगेट कर सकें? नहीं, देखिए हम ये समझते हैं, हमारा ये ज़ाती ख्याल है कि ईरान से अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात करके हम उनको जॉइंटली ये फैसला करेंगे कि ना हम उनको पनाह देंगे दहशतगर्दों को, ना वो पनाह देंगे। सर वहां पे बैठे हुए जी, आप बजा इरशाद फरमा रहे हैं सर, वो हमारा मेन कल्प्रेट है, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इसी वजह से आपको हम ना उसको ला सके, ना हम उसको वहां पे हिट कर सके। चौधरी साहब, और उसके मुकाबले में सर पाकिस्तान में जिसको चाहते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, हम यकीनी तौर पे हमारी फौज के अंदर इतनी ताकत है कि अगर हमें हमले ही करने हैं मुमालिक के ऊपर और उनकी जो बाउंड्रीज हैं, टारगेट अचीव करें सर। मैं इसी वजह से कह रहा हूं जो अमेरिका ने किया वो नामुनासिब है। इसी वजह से हम भी अगर कोई खिलाफ वर्जी करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और अफवाज को अंदर भेजेंगे तो हम भी खिलाफ वर्जी के मतलब हम रिस्पांसिबल स्टेट। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इलाके में सलामती कायम करें। नहीं पीरज़ादा साहब, नहीं, सवाल ये है कि हम बहुत रिस्पांसिबल स्टेट हैं। देखिए हम बहुत देर तक रिस्पांसिबल नहीं रहे और हम रिस्पांसिबिलिटी के रास्ते पे गामज़न हैं। बिल्कुल जी, और हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसका कमाल ये है कि हम लाठी उठाते रहे। नहीं, देखिए आप दूसरी रिस्पांसिबिलिटी, आप मुझे ऑप्शन दीजिए दूसरी। ओके, मैं ब्रेक लेके डॉक्टर साहब आपको पूरा ऑप्शन देता हूँ। छोटी ब्रेक हो आपके साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासत ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और अगर अब देखा जाए तो वो एटमी प्रोग्राम भी नहीं है, उनके पास एटम बम भी नहीं है। हम दुनिया की वाहिद इस्लामी स्टेट हैं जिसके पास एटम बम है और दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी फौज भी है और 20 करोड़ लोगों की आबादी भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है हमें अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमें आज से मान लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते। मेरा चौधरी साहब ये ख्याल है कि हमारे पास यकीनी तौर पे एटम बम है, लेकिन हमारे पास 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जो फंक्शनली इलिटरेट हैं। हमारे पास दुनिया का हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। माएँ जिंदगी देने के अमल में मर जाती हैं। ये ईरान में चेक कर लें, मेरी सारे मसाइल ईरान, अगर आप इजाजत दें 1 मिनट सर, सारे मसाइल हमारे पास पीने का पानी नहीं सर, ईरान में हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार लेकर आना है, हमें तरक्की की राह पे गामजन होना है और उसके लिए हमें अपनी इलाकाई सलामती यानी तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। सर, हम ये सब कुछ कर चुके हैं सर, वो अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे भी उसको मार दे। देखिए, मैं आपसे मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप वाकई ये समझते हैं कि ये इस मुल्क की मुफाद के अंदर है कि हम अपनी 3-4 बॉर्डर्स और खोल के अपनी पूरी फौज को जंगों में झोंक दें, क्योंकि हर चीज का इलाज ये है कि हम ताकतवर हैं, अगर हमारे पास बॉम्ब है तो गिराते क्यों नहीं? उस बॉम्ब को करना क्या है अगर गिराना नहीं है? लेकिन सर साबित तो करें कि हम बड़ी पावरफुल कौम हैं। हमने पिछले हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सर, पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पर ड्रोन हमले रुक गए हैं इस वजह से कि हमने अपनी जो तकदीर है वो अपने हाथ में ली हुई है। आज जो इन्होंने हरकत की है वो इसके बावजूद की है कि हम इतनी एग्रेसिवली अपने मुल्क के अंदर सफाई कर रहे हैं और अपने मुल्क को अमन के रास्ते पे डाल रहे हैं और इस वजह से हमारे मुल्क को शदीद अफसोस है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये फरमाइएगा ये हुआ क्यों वाकया? पहले तो इसी बात का जवाब दे दूं। देखिए चौधरी साहब, ये बात कहना कि रुक गए हमले बिल्कुल गलत है। पिछले 3 साल के अंदर वो जो तवातुर था
100 हमले होने का, उसमें कमी आई थी। क्यों? कि यूनाइटेड स्टेट्स की जरूरत में कमी आ गई थी। ये कुछ ही मेहरबानी या हमारी किसी सलाहियत के नतीजे में नहीं हुआ ऐसा। जिस वक्त उनको जरूरत होती है और जिस वक्त उनको जरूरत पड़ी पिछले 3 बरस में, उन्होंने उस वक्त हमला किया। और पहले तो हम मजम्मत भी किया करते थे इस वाक़े को छोड़कर, चूंकि इसमें बदनामी ज्यादा हो गई है। बेशुमार ऐसे मौके हैं जिन पर ना किसी सियासतदान ने मजम्मत की, बेशुमार पिछले 3 बरस में, और ना हुकूमत ने मजम्मत की और ना किसी सफीर को बुलाया गया। तो ये तो पहली बात है। ये तो हमारे अपने फैसले के मसले हैं। ये बात जो आप कह रहे थे ना कि क्या है कमजोर मैं फर्क जरा जाहिर बता दूं। मसला ये नहीं है कि हम एक कमजोर रियासत हैं, मसला ये है कि क़यादतें, पाकिस्तान की क़यादतें, और मैं लफ्ज जमा के सिगे में इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यकीनन सलाहियत के उस फुकदान का शिकार हैं जो कि बड़े मुल्कों को नसीब हुआ करती हैं। उसके लिए दौलतमंद रियासत होना जरूरत नहीं है। क़यादत को क्या करना चाहिए? देखिए कितना गरीब मुल्क है। मैं आ रहा हूं उस तरफ। किस कदर आप अक्सर दानिश्वर इस मुल्क में कहते हैं शुमाली कोरिया की कोई मिसाल है जो आप देते हैं, मैं उनके हुजूर में जहां मौजूद नहीं है अर्ज कर देता हूं। शुमाली कोरिया ने एक काम जरूर किया है कि उसने कभी पिछले उसे कोरिया की जंग के बाद, जिसमें 56,000 अमरीकियों की लाशें जिनके नाम लॉन्ग आइलैंड के टावर पे लिखे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कभी वहां पर एक गोली भी चलने की इजाजत नहीं दी। बात यह है, बात ये नहीं कि हम जाकर किसी पर हमला करें, लेकिन कोई हम पर हमला करे तो हमारी दिफाई कुव्वत उसकी रियासत को क्या करना चाहिए? पीर साहब ये फरमाइएगा। दूसरा ये है कि क़यादत को क्या करना चाहिए, क़यादत का क्या रिस्पांस होना चाहिए? देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं ना तो कभी किसी मजबूत बुनियाद पर कायम थे, ना इस वक्त हैं, ना आइंदा हो सकते हैं। हम दोनों मुमालिक के मुफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहां चंद एक और दानिश्वर ऐसे हैं, मैं नाम लिए बगैर अर्ज करना चाहता हूं, तो ये कहते हैं एंगेजमेंट जो है ना, एंगेजमेंट वो इतनी जरूरी है कि जिसके बगैर रियासतों के ताल्लुकात चल नहीं सकते। एंगेजमेंट होती है लेकिन मुफादात की तकमील के लिए होती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स, मेरा सवाल ये है सर कि रियासत को क्या करना चाहिए? क्या मैं अब आ जाता हूं। फौज भेजे, अफगानिस्तान फौज भेजे अपनी, मैं आप जवाब दे देता हूं। अगर आज रियासत अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले कि हमने अपने मुल्क का डिफेंस करना है, अगर हम पे कहीं से हमला होता है, तो मैं आपको यकीन करता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर 200 जहाज F-16 भेजकर हमला नहीं करा सकता। आपकी सरजमीन में आया हुआ कोई जहाज जो है उसको गिराना आपकी कानूनी और दुनियावी और उसे क्या कहते हैं जवाब मौजूद है आपके पास बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक। और हमारे सवाल यह है कि हम किस किस सरहद पे लड़ेंगे? हम अफगानिस्तान में लड़ेंगे, हम ईरान में लड़ेंगे, हम इंडिया में लड़ेंगे, हम कहां का किस जवाब दे देता हूं। इस बात का जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान को छोटी रियासत नहीं है, बड़ी कुव्वत भी है, और मैं इस सिलसिले में किसी शुबे का शिकार नहीं। ठीक, रुबीना साहब जी। अच्छा, ये प्रायोरिटीज किसने तय करनी है? तरजीहात का फैसला किसने? बहुत आसान तरीकाकार है। बात यह है कि हम हर जगह महाज नहीं खोल सकते। बेहतर यह है कि जो अंदरूनी सफाई है हमारी, पहले वो तो कर लें सही तरीके से। हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट अगर हम पूरे तरीके से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जो ये मसाइल हैं और जिस किस्म की शिकायतें हमारे बारे में लोग करते हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन चूंकि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है, उस वक्त तो हमने बड़े जोश में आके 21वीं तरमीम भी कर ली, एम्पावर भी कर दिया सबको, लेकिन किधर है? आप जब तक ये ग्रे एरियाज खत्म नहीं करेंगे, गुड और बैड का अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज यहाँ पे हमारे मुल्क में, जब तक ये खत्म नहीं होती आपकी ये मसाइल रहेंगे। और देखें, मतलब ये दोनों ममालिक का मसला है ना। अफगानिस्तान आपका बरादर मुल्क है, ईरान आपका बरादर मुल्क है। आप किसी तीसरी चौथी ताकत की आपको जरूरत क्या है? अगर आप अपने ही हालात आपस में रीजन में ठीक कर लेते हैं तो किसी को भी आपके ऊपर इस तरह मुसल्लत होने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। हम अपना हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं करते सर? देखें, एक आपने रॉट है जो पिछले 20-30 साल से सेट हो गया है। यानी हमने कुछ फैसले किए थे 1980 की दिहाई के अंदर, और उस वक्त जो हमने बहुत दूर अंदेशी नहीं दिखाई, हमने वक्ती जो फायदा था 2001 में हम दूसरा फैसला किया, हमने उससे रिवर्स फैसला था, उसमें भी दूर अंदेशी नहीं दिखाई। मगर देखे ना, वो भी भरपूर अंदाज। ये पहला वक्त आया है पिछले 30 साल में कि हम गुड बैड की तफरीक से मावरा हो चुके हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा घर जो है वो खुद साफ हो।
اور آپ نے دیکھا ہے یہ سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی، میں بڑا احترام کرتا ہوں اس کا، لیکن ہماری کوشش جاری ہے. ہم تقریباً 1.4 ملین لوگوں کو زیر حراست لے چکے ہیں پچھلے سوا سال کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اس میں سے تقریباً 1,30,000 یا 40,000 میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں، وہ لوگ ہیں جن پہ مقدمے دائر پھر اس میں کوئی ایک بھی بڑا نام نہیں ہے؟ نہیں، بے شمار کوئی بڑے ایک نام بڑا ہیں. نام، دیکھیے یہ جو لوگ قتل کوئی ایک بڑا نام جو بتائیے اتنے سالوں بعد لوگوں کو دہشت گردوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. اور کچھ دہشت گرد تنظیمیں جن کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، ان کے وہ قتل بھی ہوئے، ان کی تنظیمیں بڑا بند بھی بندہ ہوئیں. بتائیے سر جو آپ نے گرفتار کیا سر، کوئی ایک بات ڈاکٹر عاصم کے علاوہ کیا؟ نہیں، بے شمار دہشت گرد لوگ ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے، میں صرف آج یہ نہیں چاہتا کہ صرف میں آپ کو بتاؤں کتنا شاندار پروگرام ہے نیشنل ایکشن پروگرام. دیکھیے، لاش بم بارود ایک وقت میں حکومت استعمال کرتی ہے، لیکن حکومت صرف لاش بم بارود نہیں ہوتی. حکومت کی اور بھی ذمہ داری ہیں، ہم وہ نبھائیں گے اور اس ملک کو آگے لے سر اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پاکستان میں انشاءاللہ آپ کی قیادت پاکستان میں ہو، پھر جا کے اور ذمہ داری پاکستان نبھا کے اندر سکیں گے یہ آپ. فیصلے ہوتے ہیں. وقت ختم ہو گیا خواصات. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کمزور ہیں تو ایٹم بم بھی آپ کو مضبوط نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.